إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات کسی شخص کی مدد کرنا، اس کی مشکل کو آسان کر دینا اور اس کی تکلیف کو دور کر دینے کے احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے متعلق بہت سے اجر کے وعدے کیے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیہ کا لفظ استعمال فرمایا، مسلمن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ وہ مشکل کسی مسلمان کی ہو تو تبھی یہ اجر ملے گا، بلکہ وہ آپ کا دینی بھائی ہو، قومی بھائی ہو یا نسلی بھائی ہو، کوئی بھی انسان اگر کسی مشکل میں ہے اور آپ جو ہے اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو آپ کی مشکلات ہے اس کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ کسی کے راستے سے پتھر اٹھا دینا، کسی کا بوجھ اٹھا دینا، کسی کو رستہ دکھا دینا، کسی کی مدد کر دینا، اگر اسے روپے کی ضرورت ہو تو اسے قرض کے ذریعے روپے دے دینا، یا اگر آپ اس کی قرض میں مہلت دے سکتے ہیں تو آپ جو ہے قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دیں۔ اسی طرح اگر تجارت میں وہ آپ سے کوئی سماجی مسئلے پر یا تجارتی مسئلے پر کوئی مشورہ لینے آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے صحیح مشورہ دیں، یہ بھی مدد کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہو یا دست اندازی کی جا رہی ہو تو اس وقت اگر کسی نے اپنے بھائی کی مدد نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد وہاں نہیں کریں گے جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر کسی مسلمان کی دست اندازی اور آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہو اور کوئی شخص اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد اس وقت کریں گے جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو پھیر دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔